ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی, زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. یہ بات تو بہت پہلے اسٹیبلش ہو چکی ہے پاکستان میں کہ جناب یہاں جو تاثر ہے یعنی جو پرسیپشن ہے وہ حقیقت سے پر ہمیشہ ہی بازی لے جاتی ہے. جب ایک دفعہ ایک تاثر بن جائے تو وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ آپ جو مرضی داغ دھو لیں لیکن وہ تاثر بہرحال رہتا ہے. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی برلن سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کرپشن کے تاثر کا جو انڈیکس دیا گیا ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن 117 سے 120 کر دی گئی ہے. یعنی پاکستان 120واں ایسا ملک ہے اور کرپشن انڈیکس جو ہے اس کا خاصا بڑا ہے جو پچھلے سال کے نسبت, یعنی 2018 کی نسبت جو 2019 تھا اس میں کرپشن کا تاثر جو ہے وہ بڑھا ہے. اور اب جو پولیٹیشنز ہیں, سیاستدان ہمارے یعنی نون لیگ اور پی ٹی آئی والے, ان کے رولز بھی چینج ہو گئے ہیں. بالکل, کل تک وہ کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں, اور جو آج والے ہیں وہ کل کیا کہہ رہے تھے, یہی ہم تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کریں گے. آج شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے اس بارے میں بیان بھی دیا, لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ یہ ہمارے ملک میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں شریف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا, لیکن پاکستان میں تو یہ محاورہ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ وہ سب سے زیادہ موقع شریفوں کو ملا ہے. تو شہباز شریف صاحب جو کل تک کہہ رہے تھے کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بکواس ہے, جی ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا, آج انہوں نے کیا کہا لندن میں, سنیے. میاں نواز شریف کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر سال یہی ٹی آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل برلن کہ جب بھی رپورٹ شائع ہوتی تو الحمدللہ پاکستان کے حوالے سے ہر سال یعنی کرپشن کے حوالے سے جو اشاریے تھے وہ امپروو ہو رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے. اور یہ حکومت پی ٹی آئی کی یہ نالائق تو ہے ہی ہے, یہ ناکام تو ہے ہی ہے, بری طرح ہر محاذ میں یہ مکمل طور پر فیل تو ہوئی ہے. لیکن عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو یعنی کرپشن کے خاتمے کا چیمپئن گنتے تھے اور ہیں, اور دن رات چور اور ڈاکو کا منترا انہوں نے پچھلے 1.5 سال سے دن رات یہی بات کرتے رہے. اور آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد یہ قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, اور الحمدللہ یہ بات طے ہو گئی کہ میاں نواز شریف کے دور میں نہ صرف پاکستان کے اندر شفافیت کے لحاظ سے وہ بہتر حکومت تھی, بلکہ اویلیبل وسائل میں جو کچھ بھی وہ کر سکے حد المقدور انہوں نے کوشش کی, بجلی کے اندھیرے ختم کیے. اور اب بتائیے کہ ان 1.5 سالوں میں چور اور ڈاکو کا جو دن رات عمران خان ان کی پورے حکومت اور ان کے خوش آمدی ٹولہ جو دن رات یہ بات کرتا رہا, تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں منصوبے بھی لگے اربوں خربوں کے, اور شفافیت کے حوالے سے بھی وہ الحمدللہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے تھے. یہ ہیں ضمانت پر رہا ہو کر لندن جانے والے ہمارے اپوزیشن لیڈر. ظاہر ہے شفافیت کی بات کر رہے ہیں, پرسنل کی کیا بات ہے, فیکٹ ہے. ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ سے کوئی تعلق ہاں ویسے کوئی تعلق نہیں. اگر ضمانت کا تاثر ہوتا تو پھر تعلق تھا. ہاں یہ صحیح بات. اچھا خان صاحب یہ بالکل ایسا ہے, یہ ہیں وہ زرار کھوڑو جو لال موزہ پہنتے ہیں. عمران خان صاحب یار ایک تو مسئلہ یہ کہ ہر وہ بیچارہ جو ہر چیز کہنا چاہتے ہیں اس کا آپ لوگ نا وہ پیچھے 2010 کی کوئی 2011 کی اس کی دھندا ہے یار, ایسے نہیں کرتے یار. ٹھیک ہے ایک بندہ کھلا ڈلا اس نے کہہ دی ہوگی کبھی کوئی بات, اس کا یہ مطلب چلو ٹھیک ہے یار, میں سارے میڈیا سے کہنا بالکل یہ گھٹیا پن ہے بالکل. بہت اچھا شہزاد اکبر جو ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم کے, انہوں نے ایک لاجک ایسی دی ہے کہ میں تو آج مرید ہو گیا ان کا. چلو ان سے بی بی سی کے نمائندے نے کہا کہ یہ جو رپورٹ آئی ٹرانسپیرنسی کی تاثراتی رپورٹ, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت پہ مبنی رپورٹ نہیں بلکہ ایک تاثراتی رپورٹ ہے. چلو شکر ہے کسی نے کہا.
ضروری تو نہیں کہ جو تاثر ہو وہ حقیقت بھی ہو. اگین ہی از رائٹ. ٹھیک ہے, بلکہ عین ممکن ہے کہ چونکہ کرپشن کرنا ہم نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکل بنا دیا ہے, اس لیے لوگ اس کے باوجود لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ کرپشن تو خیر کم ہو نہیں سکتی, البتہ کرپشن میں مشکل ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ بڑھ گیا, مطلب دام بڑھ گیا, دام بڑھ گیا کہ یار آج کل لوگ بڑا پکڑ رہے ہیں تو میں تو تمہارے سے 500 روپے نہیں 5000 روپے, یہ لاجک ہے. اس پہ بھی 17.5% لگا. اچھا, تو اس کی وجہ سے ایسا تاثر لوگوں میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن چیزیں ٹھیک ہونے میں بہرحال 1-2 سال لگیں گے. اچھا, یہ بالکل میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے نا, اب گاجر ہونا چاہیے, وہ جو لٹکا جو گدھے کے سامنے نہیں لٹکا دی جاتی کہ بیٹا اس پہاڑ کے بعد بس جو گاجر آئی ہرا بھرا میدان آنے والا ہے بس تو, اور اس کے بعد جو ہے تجھے گاجر ملنے والی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلا جو 2024 کا جو الیکشن ہے وہ گاجر کے انتخابی نشان کے تحت یہ لڑنا چاہیے انہیں. ایک اور بات یہ ہو سکتی ہے کہ چیزیں ٹھیک ہونے میں 1-2 سال لگیں گے. بالکل لگیں تو گے. آج جو کرپشن کی رپورٹ آئی ہے پرسیپشن کی, یہ بیسیکلی بیک لاگ ہے نواز حکومت کی کرپشن کا, جو اب تک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. ابھی پی ٹی آئی کا بیک لاگ شروع نہیں ہوا ہے. اگر 2024 کی رپورٹ میں بھی یہی آتا ہے کہ جی پاکستان کرپشن کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کرپٹ تھی. ابھی نہیں. اچھا چلیں, یہ تو مذاق کی بات ہو گئی, لیکن دیکھیں اگر خان صاحب پہلے اگر خان صاحب باہر جا کر کے ہر جگہ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں کرپشن ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں کرپشن ہے اور میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں, تو پرسیپشن تو وہ خود بھی کریٹ کر رہے ہیں نا. دیکھیں پرسیپشن تو وہ کر رہے ہیں. پھر جب آئے تھے انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ جی 500 ارب جو ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور 500 ارب جو ہے نا وہ ٹیکس میں کھایا جاتا ہے, تو یہ تو 1000 ارب آپ کے بھائی فوراً ہی لے آئے گا سارا کچھ. تو یہ چیزیں میرے خیال میں اگر ملک کا وزیر اعظم ایک چیز کہہ رہا ہو اور بار بار انٹرنیشنل میڈیا پہ کہہ رہا ہو, مطلب چاہے کانفرنس وہ انوائرمنٹ کی ہو یا کانفرنس وہ انٹرنیشنل وزیر اعظم کا بھی ہاتھ ہے. بالکل, لیکن وہ جو پرسیپشن ہے وہ اس پرسیپشن میں فیکٹر ان نہیں ہوتی. آئی مین آئی انڈرسٹینڈ جنرل ٹرمز میں یس, لیکن میں بات کر رہا ہوں صرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. اچھا, اب جب یہ آئی اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید تقریباً ہر سال ہی ہمیں اس پہ بات کرنی پڑتی ہے اور ہر سال وہی بات کرنی پڑتی ہے, تو ایک بات پھر وہی بات کرتے ہیں کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بہت ہمارے جو ٹکرز بھی چلے ہیں, جو شوز بھی ہوئے ہیں, جو ہمارے صحافی بھائیوں کی بھی ٹویٹس آئی ہیں, اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے, مطلب تاثر ہے, اس میں ڈائریکٹ کرپشن انڈیکس کی بات. اخبار کچھ اور کہہ رہا ہے. ہمارا اپنا ڈھون نیوز کی جو خبر لگی ہوئی تھی اس میں لکھا تھا کہ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے. اب جس جوان نے وہ خبر لکھی ہے, اب اس جوان نے یہ پڑھا نہیں کہ یار اس کو سی پی آئی کرپشن پرسیپشن انڈیکس. اچھا, اب پرسیپشن کا کیا فائدہ ہے؟ جوان تو ویسے بھی جذباتی ہوتا ہے, آپ کو تو پتہ ہے, عمر ایسی. اچھا, اب جوان سر میں اوکے تھینک یو. اگین کافی ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی کہ کرپشن بڑھ گئی ہے, ہاں کہاں گئی تمہاری تبدیلی. اچھا, جب پی ٹی آئی والے بھی یہ بات کرتے تھے اس وقت بھی غلط تھی. نواز شریف جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے, انہوں نے نہ صرف ٹوپی پہنی ہے بلکہ ٹوپی پہنائی بھی ہے, اور شاید اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا. کچھ حد تک لا علمی بھی ہو سکتی ہے بہت لوگوں کی, لیکن آئی تھنک موسٹ پیپل انڈرسٹینڈ اٹ. لیکن کیونکہ اس کو ماضی میں بھی ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا ہے تو ابھی بھی اس کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جائے گا. سی پی آئی ہے کیا, یہ تاثر جنریٹ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک صرف ایک پول نہیں ہے, یہ اٹ از اے پول آف پولز, ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل خود نہیں کلیکٹ کرتی, ٹھیک ہے. یہ آپ دوسرے کمپنیز کو دیتے ہیں, وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو بھیجتے ہیں. اچھا, میجر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہاں پر کرپشن نہیں میجر ہو رہی, یہاں پر لوگوں کے تاثر میجر ہو رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں کرپشن بڑھی ہے یا نہیں بڑھی. اچھا, سب سے پہلی بات تو کہ 2 پوائنٹس کا جو ڈراپ ہے اسٹیٹسٹکلی وہ کچھ نہیں ہے, سیاسی طور پر ہاں بالکل بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی پرسیپشن کی ہی گیم ہے نا. اچھا, اب میجر کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ صرف پبلک سیکٹر کرپشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں زیرو ذکر ہے. کچھ جنرل چیزیں ہیں جو اپلائی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ بیسٹ پرفارمنگ کنٹریز کیا ہیں,
وہ سب ہوں گی جن کو کوٹ ان کوٹ اوپن لبرل ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے, اور جس میں تقریباً مکمل آزادی صحافت اور آزادی رائے ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ایسے ممالک میں پرسیپشن تاثر یہ ہے کہ کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہے, کیونکہ ہماری حکومت, نظام حکومت اوپن ہے, سب دیکھ سکتے ہیں RTIs وغیرہ وغیرہ, اور کیونکہ ہماری میڈیا آزاد ہے, تو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہیں. تو اگر آپ جنرلی ان رینکنگز کو دیکھیں تو ٹاپ پہ ہمیشہ یہ ڈینمارک, اسکینڈینیویا, اس طرح کے ممالک ہوں گے, اور پھر جب نیچے جاتے رہیں گے تو پھر ہم جیسے تھرڈ ورلڈ ٹائپ ہائبرڈ ڈیموکریسیز اور اس طرح کی لسٹیں اس کے اندر آتی ہیں. اچھا, اب اگر کوئی کسی کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ فارمولا کیسے بنتا ہے, تو میں کہوں گا کہ یار 99% جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ کیوں؟ کیونکہ فارمولا دیکھ لیں ایک دفعہ, ذرا فارمولا لائیں اسکرین پر, اور یہ ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ اوپر دیکھ رہے ہیں آپ جو لکھا ہوا ہے پین سے, ہاں پین نہیں, پین سے جو بھی ہے, یہ جو ہے نا, یہ ہے اس کا ایکچوئل فارمولا. مطلب ویلیو آف اے پرٹیکولر کرپشن, پھر اس کا مین, اس کا سب گروپ, اس کا ٹینجنٹ, کسی کو اس میں سمجھ نہیں آ سکتی. لمیٹیشنز اس کی کیا ہیں کہ یہ واشنگٹن پوسٹ اور ورلڈ بینک دونوں کی طرف سے ہے کہ اٹ از اے فلاڈ ٹول. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی کسی کے کام نہیں آ سکتا. آپ اس کو ہٹا دیں, کسی کو ویسے بھی سمجھ نہیں آ رہی. میجر کون کرتا ہے؟ اب اگین یہ جو تاثر کی بات ہوتی ہے, یہ صرف اپوزیشن کے کام تو آ ہی سکتا ہے, صرف یہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, ایک اور چیز پہ بھی کام آتا ہے, اس پہ بھی میں آتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ اگین آتا ہے کہ کس کی پرسیپشنز کی آپ بات کر رہے ہیں. عام عوام کی پولنگ نہیں ہوتی اس میں, آپ ایک اسمال نمبر آف پیپل کو پول کرتے ہیں, اور زیادہ تر بزنس مین, کچھ اینالسٹ. مسئلہ کیا ہے, اور یہ جنرل جو ورلڈ بینک کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے, یوزولی یہ ایکسپرٹس کو پول کرتے ہیں. یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی اگر ایکسپرٹس کو کیا ہوتا تو یہ پرسیپشن تو نہیں. دیکھو, لیکن اگین ہمیں یہ بھی نہیں پتا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپنی میتھڈالوجی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. کہیں لندن میں تو نہیں پہنچ گئے وہ. اگین ہو سکتا ہے وہ بھی ایکسپرٹ ہے نا, وہ بھی ایکسپرٹ ہے نا, ہو سکتا ہے ان سے پوچھ, ہو سکتا ہے حسین حسین نواز سے پوچھ لیا ہو. ہمیں نہیں پتا کہ کن کو پول کیا گیا ہے. اس میں یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ ان کی کیا افیلیشن ہوتی ہے, سیمپلنگ کا ریشو کیا ہے, سیمپل سائز کا ہمیں نہیں پتا. چنانچہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ لوگ کتنے ہیں جنہیں پول کیا ہے. یو سی, دس از دا فنڈامنٹل پرابلم. ایک جو جگہ ہے جہاں پر یہ یوزفل ہوتی ہے, اور وہ ہے کہ جب فورن انویسٹرز آپ کا رسک انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک انڈیکیٹر ہے. جیسے یار ایڈورٹائزر جب ہمیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ریٹنگز کو دیکھتے ہیں. اب ہم 1000 دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹنگ کا سسٹم خراب ہے, لیکن دیکھا وہی جاتا ہے. تو فرض کریں کہ اگر ایک انویسٹر ہے اور آپ کی رینکنگ ہے 40, اور ان کو مل رہا ہے 10% ریٹرن, اور ایک اور ملک ہے جس کی رینکنگ ہے 140 اور وہاں ان کو مل رہا ہے 12% کا ریٹرن, تو وہ پہلے ملک کو پریفر کریں گے, کیونکہ ان کو کہیں گے یار ہمارے یہاں پیسے پھنسنے کا کم چانس ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹیز پہ بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. یہ بات ہو رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی, اور بلکہ اس کی جو ہر سال جو یہی تماشا ہوتا ہے, کچھ لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ ان کا ہے سارا میتھڈالوجی کا. اگین جیسے میں نے کہا تھا, یہ ایک عوامی سروے نہیں ہے, یہ کچھ چند ایکسپرٹ اسیسمنٹس کے اوپر بیس ہوتا ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایکسپرٹس کون ہیں, کہاں ہیں, کتنے ہیں, یا ان کی کوئی سیاسی رجحان ہے, افیلیشن ہے یا نہیں ہے. ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بالکل جیسے پرائس انڈیکس نہیں ہوتا, اس میں ایک فیکٹر نہیں جاتا نا, اس کے اندر کوئی 50 فیکٹرز جاتے ہیں, لیکن سارے فیکٹرز کی ایک ہی ویٹیج ہے. اب میں آپ کو ایک آسان مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. فرض کریں کہ 2 شہر ہیں, شہر اے اور شہر بی. شہر اے میں 90 قتل ہوتے ہیں اور 10 آپ سمجھیں کہ مائنر چوریاں ہو جاتی ہیں. شہر بی میں 90 مائنر چوریاں ہیں اور 10 قتل ہیں. اسٹیٹسٹکلی 100 کرائمز وہاں پہ بھی ہوئی ہیں اور 100 کرائمز وہاں پر بھی ہوئی ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو دوسرا شہر, یہ دونوں ایک ہی لیول پر محفوظ ہیں, کیونکہ جہاں ظاہر ہے جہاں پہ قتل ہو رہے ہیں وہ جگہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل اسی طرح پیٹی کرپشن, جیسے کہ آپ نے پولیس والے کو چلان نہیں کاٹا, آپ نے 500 روپے دے دیے. اور میگا کرپشن, اگر پبلک سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کرپشن اس میں آئے گی ہی نہیں, جہاں پر آپ نے مطلب فرض کرو سیلف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو 50 کروڑ روپے دے دیے. یہ دونوں چیزیں ایک ہی لیول پر آئیں گی, وہ بھی 1 ہے اور یہ بھی 1 ہے. تو پھر سوال آتا ہے کہ یار اس
کا فائدہ کیا ہے اس انڈیکس کا, کس کے استعمال آتا ہے. تو کوئی بھی سیریس ریسرچر جو ہے, سیریس اسٹیٹسٹیشین جو ہے, وہ اس کو ویلیو نہیں کرے گا. اگر اس کی ویلیو ہے تو اٹ از ایز اے سیاسی فٹ بال, ٹھیک ہے, کچھ حد تک فورن انویسٹرز کے کام آتا ہے, لیکن ان کا سارا دار و مدار بھی اس پہ نہیں ہوتا. اور فائنلی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خود کام آتا ہے, کیونکہ یہ ان کا مین کالنگ کارڈ ہے. ہاں, لیکن آپ اس کو اس طرح مسترد بھی تو نہیں کر سکتے. آپ نے تو کر دیا نا, لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو آپ نہیں, گراؤنڈ ریالٹی پہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, گراؤنڈ ریالٹی پہ بیسڈ ہی نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹی الگ ہے. تعصب دھواں جب اٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہاں ہوتا ہے نا, تو obviously we can't say کہ بالکل شفاف چل رہا ہے سارا کام. میں یہ کوئی کہہ ہی نہیں رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شفاف چل رہا ہے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیکس اس چیز کا میجر نہیں ہے. نہیں تو پھر کس چیز کا میجر ہے؟ میں نے ابھی بتاؤ, میں نے جو 20 منٹ جو بھاشن دیا وہ کیا تھا, تم نہیں سن رہے تھے کیا؟ آپ تو اس چیز پرسیپشن کا ہے نا. اگین آئی ایم سیئنگ کہ وی ڈونٹ نو دی میتھڈولوجی, ہم نہیں کہہ سکتے اس پہ, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس پہ, کچھ بھی نہیں. اٹ از ناٹ یہ میں نہیں. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کرپشن نہیں ہو رہی, یا کرپشن زیادہ ہوئی ہے یا کرپشن کم ہوئی ہے. وی کی ناٹ جج بیسڈ آن دس انڈیکس, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ وہ پرسیپشن کی بات تو یہ ہے کہ اگر میری ایک تنظیم ہے اور میں کسی کو اس طرح کا سروس جاری کرنا چاہوں تو ظاہر ہے مجھے ہیویلی جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ میں فرانس کے بارے میں ایک پرسیپشن رکھوں اور پاکستان کے بارے میں بھی ایک پرسیپشن رکھوں. اچھا, اگر میں دونوں کا پرسیپشن سیم کر دوں تو ایک عجیب سی بات ہو جائے گی. لیکن میں کس بنیاد پہ یہ کہنے کے قابل ہوا ہوں کہ فرانس میں کرپشن پاکستان سے کم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پرسیپشن ہے وہاں پہ وہ یہی ہے کہ وہاں کرپشن کم ہے. یہاں پہ پرسیپشن بینگ اے پاکستانی شہریوں کا سیمپل لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ بازاروں میں وہ یار زندگی تباہ ہو گئی. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ تو آٹومیٹکلی ٹرانسپیرنسی ہو کوئی بھی تنظیم اسے مل ہی جاتا ہے, بازاروں میں بس گھومنے کی اتنے لمبے فارمولا بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور پھر جیسے تم نے کہا پولیس کا ہے یا ایون لوور کورٹس میں جا کر کے پیسے جو کہ اسٹیبلش چیزیں ہیں, اسٹیبلش چیزیں ہیں, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو یہ جو اب جو نیا تو نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے, جیسے کارٹلائزیشن ہے. اب شوگر کی بات کر لو, 18 ارب کی سبسڈی, جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں, جس میں خسرو بختیار جو وزیر خوراک ہیں وہ بھی, ان کے بھائی کی بھی ملے ہیں, زرداریوں کی بھی ہیں, شریفوں کی بھی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر جو اشرافیہ ہے بیسیکلی, دیکھیں ایک طرف آپ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ عوام کی سبسڈی بلوں میں سے ختم کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے تو یہ بھی تو ایک کرپشن کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں. لیکن آج کی جو رپورٹ ہے اس سے سب سے زیادہ دل ٹوٹا ہے نیب کا. بیچارے 2 سال سے اتنی محنت کر رہے ہیں نیب والے, ریکوری کر رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. شہزاد اکبر کا جو اسٹ ریکوری یونٹ ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے. یار کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا ٹرانسپیرنسی والوں کا, اتنی محنت کر رہے ہیں. بات تو صحیح ہے, بڑے ظالم لوگ ہیں, ہو سکتا ہے اگلے سال کچھ ڈفرینٹ ہو. ہاں یار, ہاں چلیں وقفہ. ویلکم بیک. پنڈی میں ایک بہت مشہور جگہ ہے الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل. لاکھوں مریض اس سے مستفید ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں. 70% مریضوں کا یہاں مفت میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے یا دیگر مسائل جو ہیں ان سے نمٹا جاتا ہے. لیکن آج ایک افسوسناک رپورٹ اس ٹرسٹ ہاسپٹل کے حوالے سے, ہمارے ڈان کے نامہ نگار ہیں کرام جنید, ان کی میں نے رپورٹ پڑھی. انہوں نے کہا کہ جی پچھلے ہفتے ایک انکشاف یہ ہوا کہ جو گلوکوما آپریشن کے بعد کچھ مریض ایسے تھے کہ جن کو مبینہ طور پہ ایک خاص طرح کا آئی ڈراپ دیا جاتا ہے آپریشن کے بعد, وہ استعمال جب کروایا گیا تو اس میں سے 8 کی بینائی چلی گئی. اور رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر باغ کا ایک ٹریفک سارجنٹ جو ہے اس کا بھی وہاں آپریشن ہوا تھا. تو اس نے بتایا کہ 8 جنوری کو میرا گلوکوما کا آپریشن ہوا. آپریشن کے بعد قطرے ڈالے گئے, مجھے شدید انفیکشن ہوا اور نگاہ چلی گئی, اور میرے ساتھ والے بیڈ پہ بھی جو مریض تھا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. لیکن جو شفا ٹرسٹ ہاسپٹل کے میڈیا مینیجر ہیں ریاض بیگ, ان کا کہنا ہے کہ جی ہمارے ہاں 250 آپریشن آن این ایوریج روزانہ ہوتے ہیں. بالکل.
اور صرف 8 کو ڈراپ سے ری ایکشن ہوا ہے. تو مجھے یہ بڑی مزاحیہ سی ایک ایکسپلینیشن اس لیے لگی ہے کہ 250 آپریشن روزانہ ہیں اور اس میں سے 8 کو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے میں 240 کو تو نابینا ہونا جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. روزانہ 8 کو تو ہو ہی سکتا ہے 250 میں سے, حالانکہ ایک کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن میڈیا مینیجر کے بقول ایک عورت کی بینائی مکمل طور پہ چلی گئی ہے, جبکہ دیگر مریضوں کی نگاہ مکمل طور پہ بحال نہیں ہو سکی ہے, لہٰذا ہم نے انہیں دوبارہ داخل کر لیا ہے. اصل معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا, جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے ڈریپ, اس نے بھی اپنے طور پہ تحقیقات شروع کر دی ہیں. اتھارٹی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر آصف رؤف. ان کا کہنا ہے کہ انہیں بھی اس سے پہلے آئی ڈراپس کی وجہ سے بینائی کا ضائع ہو جانا یا چلے جانا, یہ میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن ہو جاتا ہے کچھ دن کے لیے اگر خراب ڈراپس ہوں, اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور شفا آئی ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم پرٹیکولر میڈیسن ایڈمنسٹر کرتے ہیں یہ پاکستان میں نہیں بنتی, یہ باہر سے لائی جاتی ہے. تو اب اس بات پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ اس کے اندر یہ جو بیج آیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی نہ ہو گئی. اچھا, ڈراپ والے جو ہیں وہ درست فرما رہے ہیں کہ گلوبلی, مطلب جتنا میں نے اسے بھی تھوڑا سا دیکھا تھا جب اپنے خبر کا ذکر کیا تھا, اس طرح کوئی کیسز ہوئے نہیں ہیں. اگر ہوئے ہوں گے تو مطلب میرے علم میں بہت نیگلیجیبل ہوں گے. ظاہر ہے کہ اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ اگین یہ جو ٹرسٹ ہے نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے, بہت لوگوں کی مدد کی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور سالوں میں کرتے رہیں گے. تو یہ ایک انوملی ہے, یہ ایک انیوژول سی بات ہوئی ہے. مجھے میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے یہ جو خبر چلتی ہے نا کبھی کبھی کہ پولیو کے قطرے پینے کے بعد بچہ مر گیا یا یہ ہو گیا, یوزولی کوئی اور فیکٹر بھی اس میں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپریشن میں ہی کوئی ایشو ہو گیا ہو, یا پھر اگین جیسے آپ نے پوائنٹ کیا کہ وہ جو ڈراپس ہیں وہ کنٹامینیٹڈ ہو, کچھ اس میں کنٹامینیٹڈ ہوں, یا کوئی کانٹرا ریئیکشن, کانٹرا انڈیکیشن جو ہم کہتے ہیں, یا کوئی اور بھی ڈرگز یوز ہو رہی ہوں. بیکاز یہ اب ہو گیا ہے کافی اسٹینڈرڈ قسم کا آپریشن, اور 99% آف دا ٹائم کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن پھر وہ ہمیشہ وہ 1% کا بھی فیکٹر آتا ہے. اور ایک وقفہ لیں گے. ویلکم بیک. اور اگر خود کو آئینے میں دیکھنے سے فرصت نہ ہو تو بڑی بڑی خبریں جو دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں وہ اکثر ہماری نگاہوں سے چھوٹ جاتی ہیں. لیکن ایک خبر آج ایسی آئی ہے کہ جو اس وقت بھی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے جو عالمی چینلز ہیں ان میں, وہ یہ ہے کہ جو عالمی عدالت انصاف ہے دی ہیگ نیدرلینڈز میں, اس نے ایک بڑا تاریخی قسم کا فیصلہ دیا ہے متفقہ طور پہ 17 رکنی بینچ نے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو میانمار ہے اور روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے, جتنے بھی متعلقہ بین الاقوامی کنونشنز ہیں ان کی روشنی میں. عدالت نے روہنگیا کے معاملے پہ گیمبیا کی جانب سے ایک درخواست نومبر میں ایڈمٹ کی تھی, اور اس کو چیلنج کیا میانمار کی طرف سے کہ یہ عدالت کے دائرہ اختیار میں اس کی سماعت نہیں آتی. لیکن آج کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بالکل یہ ہمارے دائرہ اختیار میں آتی ہے, اور ہم یہ ابتدائی فیصلہ ہے, اور ابھی سماعتیں اور ہوں گی مختلف پہلوؤں پہ, اور ہو سکتا ہے کہ بہت وقت لگ جائے فیصلہ آنے میں, لیکن ہم اس مقدمے کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. بیسیکلی یہ جو درخواست ہے گیمبیا کے وزیر قانون ہے ابوبکر تمباڈو, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا, اور اسی لیے جو برما کی جو نوبیل انعام یافتہ اور میری بہت عرصے تک ہیروئن آنگ سان سوچی, ان کو بھی کٹہرے میں آنے پہ مجبور کیا فوجی جنتا کے حق میں دلائل دینے کے لیے. واٹ این آئرنی. ابو بکر صاحب جو ہیں وہ روانڈا میں جو نسل کشی ہوئی تھی 8 لاکھ کے قریب لوگ مرے تھے, اس کے بعد جو اقوام متحدہ نے ٹریبونل بنایا تھا جنگی جرائم کا, اس کے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. ابو بکر کوئی 1.5 سال بھر پہلے بنگلہ دیش گئے,
اور کاکسس بازار میں جہاں روہنگیا پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد رہتی ہے 7.5 لاکھ کے لگ بھگ، وہاں انہوں نے پناہ گزینوں کے ساتھ کچھ دن گزارے اور ان کی جو سب ہیومن کنڈیشنز دیکھی تو بقول ابو بکر ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ یار یہ تو مجھے روانڈا یاد آ رہا ہے، قدم پہ روانڈا کی بو آ رہی ہے کہ نسل کشی کا ظاہر ہے والیوم اس پیمانے پہ تو نہیں تھا، لیکن جو ان کے مصائب تھے، انسانی مصائب، وہ ان سے کسی طور کم نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ نو، اس کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو گیمبیا جس کا نام میرا خیال ہے کہ کتنے لوگوں نے سنا ہوگا، بہت، اور یہ بھی شاید اسلام کا قلعہ بھی نہیں ہے وہ، اور افریقہ میں ہے، یہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا. لیکن ابو بکر صاحب جو ہیں انہوں نے بطور وزیر قانون اپنی ریاست کی طرف سے دروازہ کھٹکھٹایا اس کا عالمی عدالت انصاف کا، اور پھر آج یہ فیصلہ لے لیا. اچھا، جو سوچی ہیں آنگ سان سوچی، انہوں نے گزشتہ ہفتے عدالت کے روبرو درخواست دی کہ اس مقدمے کو بطور جینوسائیڈ کیس آپ پلیز مت ہینڈل کریں، مت سنیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ فوجی دستوں نے ضرورت سے زائد طاقت استعمال کر کے چند سویلینز ہلاک کر دیے ہوں گے، تو اب اس کو آپ نسل کشی کے دائرے میں تو نہیں لا سکتے نا، یہ تو بڑی زیادتی ہے. اچھا، اور پچھلے ہفتے میانمار کی حکومت نے بھی کہا کہ اگر ٹھوس شواہد ملے تو ہم عدالت کو یقین دلاتے ہیں کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت نوٹس. اچھا، تمباٹو نے جب بی بی سی کو انٹرویو دیا، جی بڑا مزیدار، اس طرح کی ساری ویکیبلری پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے ہمیشہ. تو انہوں نے کہا جب وہ گئے پناہ گزینوں کے کیمپ میں اور روہنگیا مسلمانوں جو سروائیورز ہیں ان کی کہانیاں سنی، تو انہوں نے کہا انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے انسانی لاشوں کا طاف جو ہے میانمار کی سرحد پار کر کے بنگلہ دیش میں داخل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب اس سے کہیں زیادہ تشویشناک ہے جتنا ہم ٹی وی کی اسکرینوں پر دیکھ رہے تھے. بالکل. اچھا، ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ گیمبیا نے انیشیٹو لیا. بالکل، گیمبیا نے انیشیٹو لیا. ایک دفعہ انیشیٹو لے لیا تھا تو تمام OIC نے ان کو بیک نہیں کیا، واٹ ایور دیٹس ورتھ. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ بندہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک ایلیٹ فیملی کا تھا، ابو بکر صاحب ایلیٹ فیملی کے تھے، اور یہ گئے انگلینڈ یونیورسٹی آف واروک میں لاء ڈگری لی. اچھا، یہ بننا چاہ رہے تھے اسپورٹسمن، لیکن ابو کے دباؤ میں ابو نے کہا یار کیا یہ اس طرح کا مذاق ہے. اس نے کہا کہ نہیں سر میں وکیل ہی بن جاؤں گا. پھر وہ واپس آئے گیمبیا، اور اس وقت نا وہ بڑا ایک ڈکٹیٹر قسم کا بندہ تھا وہاں پہ، یایا جامع. تو اس کی جو سیکیورٹی فورسز تھی، اس نے یہ مظاہرین جو بالکل پرامن مظاہرین تھے ان پر فائرنگ کی. کوئی 14 اسٹوڈنٹس اور کچھ صحافی بھی وہاں پر مارے گئے. تو پھر یہ بولنے لگے، اس نے کہا کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا. لیکن پھر گرفتاریاں شروع ہوئی، تشدد شروع ہوئی، یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. پھر جب حکومت چینج ہوئی، یہ واپس آیا اینڈ ہی بیکیم دا جسٹس منسٹر. اچھا، اس نے بنگلہ دیش جانا بھی نہیں تھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جانا تھا فورن منسٹر نے، لیکن اور یہ جب UN کے کورٹ میں تھا، یہ جب ایگزائل میں تھا نا، یہ خود ہی ملک سے باہر گیا تھا، تو پھر یہ UN کا کورٹ جوائن کیا، کوئی تو کام کرنا ہے نا، اور یہ روانڈا والا ہے. پھر جب یہ بنے جسٹس منسٹر تو یہ جو مسٹر دربو تھے جس نے بنگلہ دیش جانا تھا اس دورے پر، وہ نہیں جا سکا. تو اس نے کہا کہ چلو پھر میں ہی چلے جاتا ہوں، اور وہاں سے وہ جو ایک قدم لیا وہ پھر ابھی یہاں آیا ہے. ایک آخری سوال ہے وسعت، اگر آپ کے علم میں ہو کہ اگر ICJ رول کر دے کہ یہ جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے، اس کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کوئی سینکشنز کا پروسیس ہوتا ہے، کیا ہے؟ نہیں، اس کی ریکمنڈیشنز کی روشنی میں، جو کہ ظاہر ہے لازمی تو نہیں ہے اس کا فیصلہ کہ ریاستیں مانے، لیکن ایک تو اخلاقی طور پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے. دوسرے یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے نا، وہ بطور نظیر اگر کوئی فردر ایکشن لینا چاہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے کہ ICJ نے بھی، سربیا کے کیس میں ہوا اور وہ سارے جتنے بھی وار کرائم جو کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آج فی الحال اتنا ہی. کل جمعہ ہے، کل آپ کی گفتگو کا دن ہے اور ہمارے سننے کا دن ہے. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.